السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، حرکت الدفاع عن السنہ یوٹیوب چینل میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ایک اہم ترین مسئلے کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ رکوع سے فارغ ہونے کے بعد سجدے میں جانے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے غیر مقلدوں کو کہ پہلے دونوں ہاتھوں کو جھکا کر جاتے ہیں، لیکن وہ طریقہ مسنون نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کے اماموں میں سے امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام مالک علیہم الرحمہ کے نزدیک مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھا جائے، پھر دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھا جائے، اور یہ طریقہ تواتر عملی کے ساتھ ثابت ہے، اور احادیث صحیحہ میں بھی یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ البتہ چند احادیث کے اندر پہلے ہاتھ رکھنے کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ بیان جواز کے لیے ہے، اور اگر کوئی بیمار ہو یا ضعیف ہو تو اس کو ہاتھ رکھنے کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے سجدہ کیا تو آپ پہلے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھ رہے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں سے پہلے۔ عربی الفاظ ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد یضع رکبتیہ قبل یدیہ، جامع الترمذی، وقال حدیث حسن غریب۔ حدیث کا ترجمہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا کرتے تھے تو اپنے دونوں گھٹنوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پہلے رکھتے تھے۔ امام ترمذی نے فرمایا کہ اسی حدیث کے مطابق اکثر اہل علم کا عمل ہے، اور وہ اس بات کو سنت جانتے ہیں کہ سجدہ میں جاتے ہوئے پہلے دونوں گھٹنوں کو رکھا جائے، پھر دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھا جائے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن غریب کہا ہے، کیونکہ ان کے بقول شریک نامی راوی کے علاوہ کسی دوسرے نے عاصم ابن کلیب سے روایت نہیں کیا ہے۔ لیکن میں ابو رشید کہتا ہوں کہ امام ابو داود کی ایک سند میں شقیق نے، اور اسی طرح ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے براہ راست عاصم ابن کلیب سے روایت کیا ہے۔ اب شقیق اور خود امام اعظم بھی امام عاصم ابن کلیب کے شاگرد ثابت ہوئے، جس کی وجہ سے اس کا ضعف اور غرابت ختم ہو گئی اور یہ حدیث درجہ حسن تک پہنچ گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث کے الفاظ یہ ہیں: عن وائل ابن حجر عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد وضع رکبتیہ قبل یدیہ وَإِذَا قَامَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ۔ یہ حدیث درجے کے اعتبار سے صحیح ہے۔ جامع المسانید جلد نمبر 1 413۔ اس حدیث کی تخریج میں جامع الترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 61، سنن ابی داود جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 122، سنن ابن ماجہ صفحہ 63، سنن نسائی جلد 1 صفحہ نمبر 165، صحیح ابن خزیمہ جلد 1 صفحہ نمبر 319، صحیح ابن حبان جلد 1 صفحہ نمبر 91، اور ان کے علاوہ ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا، حاکم نے صحیح قرار دیا، اور اسی طریقے سے ابن حبان نے اسے صحیح قرار دیا، ووافقہ الذہبی وحسنہ الترمذی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث اپنے استاد عاصم ابن کلیب کوفی سے تابعی سے نقل کی ہے، جو ثقہ ہیں اور صحاح کے رجال میں سے ہیں۔ دیکھیے رجال مسلم 1245، تاریخ اسماء الثقات 1245۔ امام اعظم علیہ الرحمہ کی یہ حدیث اعلیٰ درجے کی حدیث ہے اور تواتر عملی کے موافق بھی ہے۔ شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ ایک بڑے محدث ہیں اور بڑے نقاد ہیں،
اسماء الرجال کے جو ہے گویا کہ اماموں میں سے ہیں، انہوں نے ابو داود کی تخریج کی ہے۔ ابو داود کی حدیث 839 میں انہوں نے نقل کی ہے۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے محمد ابن معمر، حجاج ابن منہال، حمام، محمد ابن جحادہ، جبار ابن وائل عن ابیہ، اس سند سے روایت کیا ہے امام ابو داود نے۔ اس کے الفاظ ہیں فلما سجد وقعت رکبتاہ الی الارض قبل ان تقع کفاہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو آپ کے دونوں گھٹنے زمین پر پہلے پہنچے قبل اس کے کہ آپ کی ہتھیلیاں پہنچیں۔ شعیب الارناؤت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ سند صحیح ہے، اس کے تمام رجال ثقات ہیں اور صحیح کے رجال میں سے ہیں، سوائے اس کے کہ عبد الجبار انہوں نے ان کے والد محترم جب ان کی وفات ہوئی تو بہت چھوٹے تھے اور اپنے والد سے سماعت نہیں کر سکے، اس وجہ سے یہ حدیث منقطع ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد امام ابو داود نے فوراً جو ہے ایک حدیث اور نقل کی ہے۔ حمام قال حدثنا شقیق قال حدثني عاصم بن کلیب عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمثل ھذا، یعنی ابھی حدیث جو میں نے پڑھی ہے کہ فلما سجد وقعت رکبتاہ الی الارض قبل ان تقع کفاہ، یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ امام ابو داود کی اوپر والی حدیث یعنی عبد الجبار ابن وائل کی حدیث منقطع ہے، کیونکہ جب عبد الجبار کا سماع اپنے والد سے ثابت نہیں، لیکن اس کے بعد کی دوسری سند حمام شقیق عاصم ابن کلیب بالکل صحیح ہے، اس کے تمام رجال صحیح ہیں اور یہ عملی تواتر کے موافق بھی ہے۔ اس کے علاوہ امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ حنفی ہیں، اپنی سند صحیح کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے کہ جب تم میں سے کوئی سجدے میں جائے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلے گھٹنوں سے پہلے نہ رکھے، گویا کہ دونوں گھٹنوں سے سجدہ شروع کرے پھر دونوں ہاتھوں کو رکھے، اونٹ کی طرح دونوں ہاتھ نہ لٹکا دے نہ جھکا دے۔ حدیث کے الفاظ ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا سجد احدکم فلیبدأ برکبتیہ قبل یدیہ ولا یبرک بروک الفحل۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے اعرج کی حدیث نقل کی تھی جو ابو ہریرہ کی حدیث کے خلاف ہے، تو اس کا خود تشریح امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں کہ وَمَعْنَ هَذَا لَا يَبْرُكُ عَلَى يَدَيْهِ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ عَلَى يَدَيْهِ، جس طرح اونٹ اپنے سامنے کے دونوں ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جاتا ہے، اس طرح کوئی اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر کے سجدے میں نہ جائے۔ شرح معانی الاثار حدیث نمبر 1517۔ اس کے علاوہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دوسری حدیث کے صحیح الفاظ، حدیث صحیح کے الفاظ ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا سجد احدکم فلیبدأ برکبتیہ قبل یدیہ ولا یبرک کما یبرک البعیر علی یدیہ، یعنی جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اپنے دونوں گھٹنوں سے شروع کرے اور اونٹ کی طرح دونوں ہاتھوں کا ٹیک نہ لگائے۔ یہ حدیث امام ابو داود کی حدیث کے برعکس ہے، جبکہ راوی حضرت ابو ہریرہ بھی ہی ہیں، اور یہ حدیث تعامل صحابہ اور حدیث ترمذی و نسائی و ابن ماجہ کے بالکل موافق ہے، اور ائمہ ثلاثہ اسی حدیث پر عامل ہیں۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ اکثر اہل علم، امام ترمذی نے فرمایا کہ اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ صحابہ میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز سے فارغ ہوتے تو اونٹ کی طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو ٹیک نہیں لگاتے تھے، بلکہ اپنے دونوں گھٹنوں کو زمین پر پہلے رکھتے تھے۔ یہ حدیث جو ہے مصنف عبد الرزاق کے اندر ہے اور سند عالی، بالکل سند عالی ہے، لیکن ہے اثر۔ ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ کان اذا رکع یقع کما یقع البعیر رکبتاہ قبل یدیہ ویکبر ویہوی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب سجدے کے لیے جھکتے تھے تو پہلے اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھتے تھے دونوں ہاتھوں کو رکھنے سے پہلے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن یسار رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ جب کوئی سجدے میں جائے تو پہلے اپنے دونوں گھٹنے رکھے پھر دونوں ہاتھوں کو رکھے
اور پھر سجدے سے اٹھے تو پہلے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، پھر دونوں گھٹنوں کو اٹھائے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اذا سجد وضع رکبتیہ ثم یدیہ ثم وجہہ فاذا اراد ان یقوم رفع وجہہ ثم یدیہ ثم رکبتیہ۔ امام عبد الرزاق فرماتے ہیں کہ بہت احسن، بہت بہترین حدیث ہے اور بہت زیادہ مجھے پسند ہے۔ امام عبد الرزاق کی کتاب المصنف للامام عبد الرزاق حدیث نمبر 2958۔ یہ چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ اب رہا مسئلہ وہ لوگ جو پہلے ہاتھ کو زمین پر رکھتے ہیں، ان کے تعلق سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ ان سے پوچھا گیا، سوال کیا کہ اگر کوئی رکوع میں جاتے ہوئے پہلے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھے تو کیا حکم ہے؟ تو فرمایا کہ ایسا کام کرنے والا احمق یا مجنون ہوگا۔ او یزع ذلک الا احمق او مجنون۔ یہ حدیث شرح معانی الآثار کی ہے، حدیث نمبر 1530، اور یہ حدیث مصنف عبد الرزاق کے اندر بھی ہے 2997۔ تو ان احادیث سے معلوم ہوا کہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ رکوع سے سجدے میں جاتے ہوئے پہلے دونوں گھٹنوں کو زمین پر رکھا جائے، پھر دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھ کر کے سجدہ شروع کیا جائے۔ یہی مسنون طریقہ ہے، یہی معصور ہے، حدیث سے آپ نے سن بھی لیا، اور فقہ کی ہماری فقہ کی کتابوں میں یہی طریقہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کسی دھوکے سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔